नाज़रीन, तुर्क शहरी जंगजू बनकर यरूशलेम में पहुंच चुके हैं और इस्राएली फौज पर हमला आवर हुए हैं। ये बहुत बड़ी खबर वहां से आ रही है कि तुर्क शहरी यरूशलेम पहुंचे हैं और इस्राएली फौज और पुलिस पर हमला आवर हुए हैं और अब ये मामला बहुत ज़्यादा शिद्दत इख्तियार कर गए हैं और हुकूमतों की हाथों से बात निकल गई है। हुकूमतें जो हाथ पर हाथ धरे बैठी थी, अब अवाम जो है वो निकल आए हैं और वो फ़लस्तीन अपने तौर पर पहुंच रहे हैं। अब इसमें यह नहीं है कि ये कोई कोऑर्डिनेटेड है या कोई इस तरह की मुनज़्ज़म फोर्सेस हैं, जिसका जैसे बस चल रहा है। अवाम अपने तौर पर फ़लस्तीन पहुंच रहे हैं और इसराइल पर जितनी अपनी कैपेसिटी है उसके मुताबिक जो है वो हमला आवर हो रहे हैं। तो बहुत ज़्यादा तशवीश और खौफ, अब देखें 2 अरब की नेशन है तो इस वक्त शदीद तरीन खौफ पाया जा रहा है कि इनको तो हमने काबू करके रखा हुआ था, इनके मालकों को तो हमने काबू करके, इनकी हुकूमतों को तो हमने काबू करके रखा हुआ था, तो अगर ये निकल आए हैं तो फिर आप इनको कैसे संभालेंगे। तो शदीद तरीन खौफ पाया जा रहा है इस वक्त इसराइल के अंदर। फिर गज़ा से हमलों की तफसीलात आ रही हैं, जिसमें जो उनकी सप्लाई लाइन है नाज़रीन, जहाँ से असलिया उनको जा रहा था उसको निशाना बनाया गया है। और इसके साथ साथ रफ़ा ऑपरेशन और मिस्र की क्या तैयारी है, बाइडन की सीसी को अहम कॉल हुई है। सबसे बड़ी खबर यह है कि तुर्क जहाज इस वक्त गज़ा के साहिलों पर पहुंच रहे हैं, जिसमें एक्स सर्विसमैन भी शामिल है, एक्स जो फौजी हैं वो भी शामिल हैं और नेल्सन मंडेला के जो पोते हैं वो भी वहां पर पहुंचे हैं। इससे पहले उनकी इस्माइल हानिया से मुलाकात हुई है। सारी अहम तरीन जो तफसीलात है वो आपके साथ शेयर करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। नाज़रीन, वेस्ट बैंक में सबसे पहले उसकी बात करते हैं क्योंकि वहाँ पर बहुत शिद्दत नज़र आई है और बहुत बड़ा वाक़या, एक जितना इसको रेयर कहें, जितना गैर मामूली वाक़या आप इसको कहें, वो कह सकते हैं कि तुर्क शहरी वहाँ पर आए हैं और वो इसराइली फ़ौज पर हमलावर हुए हैं। ये कितने तुर्क आए, 1 था, 2 था, 5 थे, 10 थे, 20 थे, ये अभी मम्मा है, ये अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है कि ये कितने आए थे, लेकिन वो हमलावर हुए। और जो हुकूमतें हैं, अरब और मुस्लिम हुकूमतें हैं, वो कुछ करें ना करें, इस वाक़े ने बता दिया है कि अवाम निकल आए हैं और इसराइल पर कहां से हमले होंगे, कौन कौन से महाज उन पर खुलेंगे, उनको अंदाज़ा भी नहीं होगा। वहां से आकर उन पर अटैक होने वाले हैं। ये आप देखिए, वेस्ट बैंक में इसराइली मीडिया बता रहा है कि इसराइली स्टेट ऑफ अलर्ट इन द वेस्ट बैंक। इस वाक़े के बाद पूरी तरह अलर्ट है और ये वाक़या भी यरूशलेम में हुआ है। आप देखिए, यरूशलेम जो सबसे ज्यादा जो कंट्रोल है इसराइल का वो यरूशलेम के अंदर है और यरूशलेम के अंदर ये वाकया हो रहा है। वहां पर जनाब स्टैबिंग और एंड रैमिंग अटैक हुए इसराइली फौज और पुलिस के ऊपर, जिसमें वो हलाक भी हुए हैं, उनकी ऑफिसर्स भी, इसमें ऑफिसर्स भी शामिल है इसराइली, जो हलाक भी हुए हैं और जख्मी भी हुए हैं। और अब ये देखिए, एक तुर्क शहरी जो है वो शहीद हो गया। आप देखें ना, ये कोई मजाक थोड़ी चल रहा है यार। वो कहां तुर्की से वो चले, ठीक है, वहां पीछे अपनी वो फैमिली छोड़कर आए होंगे, तो इस एक हमले से कोई यरूशलेम आज़ाद तो नहीं हो गया। ऐसे ही है ना, इस एक हमले से यरूशलेम आज़ाद तो नहीं होगा, लेकिन इसका आप इंपैक्ट चेक करें और आगे देखिए कि आगे सूरत हाल क्या होने जा रही है। अभी तो आप रफा ऑपरेशन करने जा रहे हैं ना, मतलब अवाम जो है वो काबू से बाहर आ गए हैं। ये जो इस वाक़ये के बाद सबसे ज़्यादा इधर अरब हुकूमतों में भी सबसे ज़्यादा खौफ पाया जा रहा है ना, वो यही है कि अच्छा ये सूरत हाल हो गई है, यानी शहरी जो हैं वो अपनी हुकूमतों के कंट्रोल से निकल आए हैं। तो हुकूमतें अब सोच रही हैं कि अच्छा अगर ये इस तरह से हमारे लोग जा जाकर, जैसे भी उनको मौका मिले, ठीक है, वो जा जाकर इसराइल पर हमलावर होना शुरू हो जाएं, तो फिर ये मामलात कहाँ जाएंगे और किस तरह से संभाले जाएंगे। और फिर अंदर जो मुल्कों की इंस्टेबिलिटी है वो भी बढ़ेगी कि जब इस तरह के वाक़यात, भाई देखें, अभी तुर्की की हुकूमत पर और प्रेशर आएगा, तुर्की की हुकूमत पर और प्रेशर आएगा कि हमारे लोग इतने गुस्से में आ गए हैं, तो आप कर क्या रहे हैं। अभी जब जॉर्डन से ही हमले शुरू होंगे तो जॉर्डन की हुकूमत पर कितना प्रेशर आएगा, इजिप्ट से जब होंगे तो इजिप्ट की हुकूमत पर कितना प्रेशर आएगा। तो इस एक वाक़ये के इतने ज़्यादा इम्पैक्ट्स हैं। हालांकि इससे मतलब क्या उनके कोई हज़ारों में फौजी तो नहीं मार दिए, लेकिन बात इम्पैक्ट की है, बात यह है कि आगे होने क्या जा रहा है। मतलब पूरी जंग के अंदर इस तरह का कोई वाकया रिपोर्ट नहीं हुआ कि वो स्पेशली वहां से आए हैं, स्पेशली वहां से ये 48 से 72 घंटे पहले जो है यहां पर अराइव हुए हैं और उसके बाद जनाब जाकर इन्होंने प्रॉपर एक ऑपरेशन प्लान किया है और उस पर जो है वो हमलावर हुए हैं। अभी मजीद इसकी जो इन्वेस्टिगेशंस हैं वो हो रही हैं। तो इसराइल में अब ये खौफ है कि भाई अब अगर इस तरह के महाज हमारे खिलाफ खुलना शुरू हो गए
تو ہم کس کس کو سنبھالیں گے, کون کون سا راستہ بلاک کریں گے. اچھا جی, جارڈن سے ہم نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے, ایجپٹ سے ہم نے ایگریمنٹ کر رکھا ہے, تو چلیں وہاں سے ہمیں سیکیورٹی اس طرح سے مینٹین کی گئی. شام اور عراق میں ہم نے کیا کیا, جنگیں چھیڑ کے رکھی. تو اب اگر اس سارے سینیریو کے اندر, اور باقی آپ دیکھیں جو جن کے ساتھ یہ نارملائزیشن کے پلانز کر رہے ہیں, تو وہ تو سارا ڈاکٹرائن یہاں پر فیل ہو گیا ہے. یہ اپنی سیکیورٹی کس طرح سے بریچ کریں گے؟ تمام اطراف سے تو مسلمان ہیں, تمام اطراف سے تو مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں, اور اگر ان کے شہری یہ سٹیپ لینے پر, مطلب اس طرح کی کوئی مثال نہیں ملتی کہ اس طرح سے شہری دوسرے ملکوں سے آئے ہوں, مسلمان ملکوں سے, اور اسرائیل کے اندر گھس کر اپنے طور پر, یعنی یہ ایسے نہیں ہے کہ یہ کوئی مطلب ٹریننگ لے کر آئے ہوئے ہیں. یہ بھی آپ دیکھیں, ٹھیک ہے, وہ کوئی جو ہے بہت بڑا بھاری اسلحہ لے کر, ٹریننگ لے کر, یہ نہیں ہے. وہ اپنی کیپیسٹی میں جتنا ان سے ہو سکتا تھا وہ آئے, اور اپنا وہ سمجھتے کہ اب ہمارا یہ فرض بن چکا ہے. جو اصل بات ہے کہ گھروں میں بیٹھنا اب ہمارا فرض نہیں ہے, اب ہمارا فرض یہ ہے کہ ہم جتنا ہو سکتا ہے ہم کریں. اس چیز نے بہت خوف میں مبتلا کر دیا. اب جو ان کا میڈیا رپورٹ کر رہا ہے, ہریٹز جو ان کا سب سے بڑا اخبار ہے, وہ دیکھیے کہ بتا رہا ہے کہ آفیسر اس میں نشانہ بنا ہے, اور سٹیبنگ اینڈ ریمنگ اٹیکس جو ہے وہ ویسٹ بینک کے اندر ہوئے ہیں. یعنی سٹیبنگ اٹیک چاقو کے ساتھ, اور ریمنگ اٹیک گاڑی کو ایز اے ویپن استعمال کرنا, اس کو ریمنگ اٹیک کہا جاتا ہے. تو وہ اکراس دی ویسٹ بینک جو ہے وہ وہاں پر ہو رہے ہیں. اور پھر آپ دیکھیے کہ وہ جس ترک شہری نے آ کر حملہ کیا, اب یہ تو معمہ ہے نا, ابھی وہ انویسٹیگیشن ہو رہی کہ یہ کتنے آئے تھے, لیکن ایک کو جو ہے وہ وہاں پر شہید ہو چکے ہیں. وہ ایک ترک شہری, ان کو گولیاں مار کر جو ہے وہ وہاں پر شہید کر دیا گیا ہے. یہ بھی آپ سٹیٹمنٹ دیکھیے. تو بات یہ ہے کہ یہ کوئی مطلب چھوٹی چیز تھوڑی ہے. وہ اپنی پوری زندگی آپ یہاں پر آ کر وہ قربان کر رہا ہے, پیچھے اپنی فیملی چھوڑ کر آیا ہوگا. کیا سٹیٹ آف مائنڈ کیا ہوگا اس کا کہ میں نے جانا ہے اور میں نے یہ کام کرنا ہے. کس سٹیٹ آف مائنڈ کے ساتھ وہ آیا ہے؟ عراق اور شام سے بھی نہیں آیا, ترکی سے آیا ہے. یہ بہت امپورٹنٹ بات ہے. تو یہ کس طرح سے باقیوں کو امپیکٹ کرے گا, کس طرح سے زیادہ پریشر جو ہے وہ حکومتوں پر آئے گا کہ یہ تو معاملات ہمارے ہاتھوں سے نکل رہے ہیں. اور یہ اس بات کا ناظرین ثبوت ہے کہ جو نارملائزیشن کے پلانز بنا کر حکومتیں بیٹھی ہوئی ہیں نا, کچھ حکومتیں اسرائیل کے ساتھ کہ ہم نارملائزیشن کر لیں گے, تو اس واقعے نے بتایا ہے کہ کبھی نارملائزیشن نہیں ہو سکتی. یعنی حکومتیں چاہے ان کی جو حسرتیں ہوں, جو وہ پلان بناتی رہیں, لیکن عوام کہاں پر جا کر کھڑے ہو گئے ہیں, عوام اس حد تک سٹیپ لینے پر مجبور ہوئے ہیں. تو کیا وہ آپ کو نارملائزیشن کرنے دیں گے اسرائیل سے؟ آپ دیکھیں نا, ترکی میں الیکشن ہوا تو اس کے بعد اردوغان کی کس طرح پالیسی میں ایک دم شفٹ آیا ہے, تو اب اس کے بعد مزید شفٹ آئے گا. تو عوام جو ہے آپ کو نارملائزیشن کرنے دیں گے اسرائیل کے ساتھ؟ اور ابھی اس کے واقعے کے بعد اور زیادہ خوف بڑا ہے کہ بھائی یہ جو رفح آپریشن ہے یہ کتنا خطرناک ہونے والا ہے سب کے لیے. کہ رفح آپریشن کے بعد جو تصاویر ویڈیوز وہاں سے آئیں گی, جو قتل عام ہوگا, تو اس کے بعد کیا امپیکٹ آئے گا, کس طرح کے عوام شدید غصے میں آ جائیں گے اور ان کو انکنٹرولبل وہ ہو جائیں گے. تو اس لیے اس واقعے نے بتایا ہے کہ رفح آپریشن کے بعد کس طرح کی صورتحال, یعنی حکومتوں کا انوالو ہونا وہ الگ چیز ہے, عوام کس حد تک جا کر انوالو ہو جائیں گے. میں تو پہلے بھی بات کرتا ہوں کہ انسانیت کو بچانے کے لیے انسان نکلے ہوئے ہیں, جیسے ویسٹ میں ہو رہا ہے, جیسے اسٹوڈنٹس نکلے ہوئے ہیں, تو انہوں نے دیکھا کہ ہماری حکومتیں اس جینوسائیڈ میں حصے دار ہیں, تو اس لیے ہم نکلیں گے انسانوں کو بچانے کے لیے, کیونکہ انسان سب برابر ہیں اور انسانوں کو بچانے کے لیے ہم نکلیں گے اور اس میں کبھی حصے دار نہیں بنیں گے. اچھا اب ناظرین اگلی بات سنیے. اگلی بات یہ ہے کہ ویسٹ بینک کے اندر ایک کوارڈینیٹڈ فورس بہت بڑے لیول پر بنانے کا فیصلہ کیا گیا ہے, اور وہ جو سیٹلرز آ کر ادھر جو بدماشی کرتے ہیں, حملے کرتے ہیں, اسرائیلی فوج آ کر کر رہی ہے, اس کو کاؤنٹر کرنے کے لیے ایک کوارڈینیٹڈ فورس ہے, یعنی منظم جدوجہد وہاں پر تو ہے, برگیڈز وغیرہ تو ہیں, لیکن اب یہ کوارڈینیٹڈ فورس ہوگی. جہاں جہاں پر سیٹلرز آ کر حملہ آور ہوں گے, اس کے جواب میں یہ فورسز جو ہیں وہاں پر پہنچیں گی اور اسرائیلی سیٹلرز کا سامنا کریں گی. یہ دیکھیں مائدین جو ہے وہ اس کو کنفرم کر رہا ہے. کوارڈینیٹڈ پوزیشنز ان دا ویسٹ بینک اینڈ یروشلم کی بھی بات ہو رہی ہے. To confront settler attacks on villages and towns and attacks on Al-Aqsa. یہ جو ناظرین سیٹلرز ہیں یہ بہت غنڈہ گردی کرتے ہیں, بہت بدماشی, بہت ظلم, اور مطلب آپ نام لیں کہ کوئی ایسا ظلم ہے جو انہوں نے نہیں کیا ہو, ٹھیک ہے. اتنے شفاق دنیا میں کوئی شہری نہیں ہے جتنے یہ سیٹلرز جو ہیں وہ شفاق ہیں, اور یقین مانیے جو واقعات وہاں سے رپورٹ ہوتے ہیں روح کام جاتی ہے. اگر ویسے اب دیکھیں تو جنگ شروع ہونے سے پہلے مطلب جو ظلم صحیح بھگتا ہے وہ تو ویسٹ بینک کے لوگوں نے بھگتا ہے. یعنی غزہ میں
उनको तब तक फेस करना पड़ता है जब जब वहां पर बमबारी होती है। इससे पहले भी गजा में जब जब बमबारी होती है तो गजा के लोग फेस करते हैं। लेकिन वेस्ट बैंक के अंदर तो ये सेटलर्स भी हैं और इसराइली फौज भी है, और वो तवातर से ये भुगतते आए, यानी उनकी रोज की जिंदगी का ये मामूल है कि उन्होंने मतलब एक एक वाकया सुनकर रूह कांप जाती है। ठीक है, मतलब वेस्ट बैंक के अंदर तो इसराइली फौज और सेटलर्स नहीं है, यहां पर तो हैं। यहां पर घरों में जाना, ज़मीनें छीन लेना, फैमिलीज को शहीद कर देना, बच्चों के सामने वालदैन को शहीद कर देना। अभी आजकल एक तस्वीर बहुत वायरल है जिसमें एक बुजुर्ग मियाँ बीवी जो हैं वो अपने घर के बाहर, जो उनसे छीन लिया गया, उसके बाहर आए हैं और अंदर एक जोड़ा खड़ा है, इसराइली जोड़ा जो कि आया है यहाँ पर उनका घर छीना, और अब वो उस घर के अंदर जो है वो काबिज है। तो वो बाहर वो बेचारे फ़लस्तीनी जो वो देख रहे हैं कि ये हमारा घर था और इन्होंने छीन लिया। वो एक तस्वीर ही इतनी मतलब बंदे की आंखें अश्कबार हो जाती है कि कैसे आपसे वो छीना जाता है। फिर एक वीडियो, बड़ी फेमस वीडियो है वेस्ट बैंक के हवाले से, कि एक कोई बंदा बाहर से आता है, कोई जीव, और वो वेस्ट बैंक के अंदर जाता है, तो एक विडो खातून का वो कहता है कि अपने घर से निकलो। अब वो बेचारी रो रही है, उसकी बच्चियां हैं छोटी छोटी, कि मेरा घर है, मैं इन बच्चियों को लेकर मैं कहां पर जाऊंगी, कहां पर रहूंगी। तो वो उसको जवाब देता है कि अच्छा, अगर मैं नहीं छीनूंगा तो कोई और छीन लेगा। आप अंदाजा लगाइए इस तरह का जुल्म वहां पर वो दहाइयों से जो है वो फेस कर रहे हैं। तो ये जो सेटलर्स हैं ये बहुत जालिम है। तो इनका बंदोबस्त करने के लिए अब वो एक कोऑर्डिनेटेड फोर्स की बात कर रहे हैं वेस्ट बैंक के अंदर, कि ये सेटलर्स जहां पर जाएंगे घर छीनने के लिए, जुल्म करने के लिए, फ़लस्तीनियों को शहीद करने के लिए, वहां पर ये कोऑर्डिनेटेड फोर्स पहुंचेगी। ठीक है, और ये सेटलर्स को वहां से सामना करेगी, इसराइली फौज का सामना करेंगी, और अल अक्सा में आकर ये जो गुंडागर्दी और बदमाशी करते हैं उसको भी कन्फ्रंट करने का फैसला हुआ है। यानी एक इतनी ज्यादा हाई लेवल के ऊपर मुनज़्ज़म, क्योंकि वेस्ट बैंक के अंदर कोई जो मिलिट्री विंग है वो नहीं है। मिलिट्री विंग गजा के अंदर है हमास का, इधर वेस्ट बैंक के अंदर कोई मिलिट्री विंग नहीं। इसलिए आप देखेंगे वहां पर स्टैबिंग अटैक ज्यादा होते हैं, यानी चाकू के साथ हमले। उनके पास तो असलहा भी नहीं है, अभी असलहा उनके पास आया है, वो बहुत कम तादाद में, तो इसलिए वहां पर स्टैबिंग और रैमिंग अटैक होते हैं कि वो चाकू का इस्तेमाल करते हैं या गाड़ी किसी के ऊपर हिट कर देते हैं। तो वहां पर कोई मिलिट्री विंग नहीं है, तो अब वो मिलिट्री विंग जो है वो वहां पर बन रहे हैं और इस लेवल के ऊपर वहां पर बन रहे हैं। ये नाज़रीन इस वक्त वेस्ट बैंक की सूरत हाल हो गई। और ये आप देखेंगे CIA के डायरेक्टर का आप वो बयान याद रखें कि उसने कहा था कि मुझे सबसे ज्यादा खतरा वेस्ट बैंक से है, कि वेस्ट बैंक से जो लावा फटेगा वो बहुत दूर तक जाएगा। अच्छा, ये उसकी सूरत हाल होगी। अब आपको गजा के हवाले से नाज़रीन बताते हैं, और गजा में इसराइली फौज डिप्लॉय नई से नई की जा रही है। रफ़ा के हवाले से उनकी तैयारी मुकम्मल है, तो वहाँ पर लड़ाई जो है वो जारी है। इस वक्त खबर यह है कि फ़लस्तीन की जानिब से इसराइली शहरों और सेटलमेंट्स के ऊपर बमबारी की गई है। वो बता रहे हैं वी बॉम्ब्ड सिदरोत, निराम एंड गाजा स्ट्रिप settlements with missile barrage in response to the crimes of the Zionist enemy against our people। अब देखिए इस वक्त इसराइल जो है वो खुद हमास को प्रपोजल भेज रहा है जंगबंदी का। तो अगर हमास प्रपोजल को मान लेती है तो जंगबंदी हो जाएगी। ठीक है, जंगबंदी के बाद हमास कहां पर खड़ी होगी? हमास वहीं पर खड़ी होगी जहां से 7 अक्टूबर की जंग शुरू हुई थी। यानी उसकी कैपेबिलिटी वहीं की वहीं है कि वो आज भी, यानी ये मुआहिदा आज भी हो सकता है। तो आज अगर मुआहिदा हो जाता है, जंगबंदी हो जाती है, तो हमास की कैपेबिलिटी वहीं की वहीं खड़ी होगी। तो ये बहुत बड़ा उनके मुंह पर तमाचा है कि आपका वन लाइनर गोल ये था कि आपने हमास को खत्म करना है। और हमास आज के दिन जब मुआहिदा आप खुद करना चाह रहे हैं, तब उसकी ये पावर है कि वो आपके शहरों के ऊपर रॉकेट हमले कर रहे हैं। तो आप उनको खत्म नहीं कर सकते। आप लड़ते रहें, जितने साल मर्जी लड़ते रहें, आप थक जाएंगे। हमास और उसके इत्तेहादी जो हैं वो नहीं थकने वाले हैं। तो ये एक बहुत बड़ी शिकस्त है, ये रॉकेट हमले होना उनके शहरों के ऊपर। इसके अलावा नाज़रीन जो अगली खबर है कि सप्लाई लाइन और कमांड और कंट्रोल सेंटर्स के ऊपर फ़लस्तीन ने हमला किया है। बता रहे हैं वी टारगेटेड विद मोर्टार शेल्स टू कमांड एंड कंट्रोल centers along the supply line to the Netzarim axis and achieved direct hits। ये जो सेंटर का एरिया गजा के, वहां पर कमांड और कंट्रोल सेंटर के ऊपर हमला किया अलोंग विद द सप्लाई लाइन। जो सप्लाई लाइन वहां पर आ रही थी, जो लॉजिस्टिकल सपोर्ट, जो असलहा आ रहा था, उसके ऊपर जो है उन्होंने बमबारी की और उसको तबाह किया। फिर नाज़रीन बता रहे हैं वी बॉम्ब्ड गैदरिंग ऑफ ऑक्यूपेशन सोल्जर्स एंड देयर मिलिट्री व्हीकल्स इन नेत्ज़रीम एक्सेस विद हैवी मोर्टार शेल्स। ये भी सेंटर का इलाका है जहां पर इस वक्त सबसे बड़ी डिप्लॉयमेंट जो इसराइली फौज की है वो सेंटर के इलाके में है या रफा की सराउंडिंग में है। वहां पर सबसे ज़्यादा इनकी डिप्लॉयमेंट है, तो वहां पर सबसे बड़े हमले हो रहे हैं। इसके अलावा वो बैत हन्नान में हमले हो रहे हैं, बैत लाहिया में हो रहे हैं।
کیونکہ وہاں اوپر سے جو اسرائیلی فوج ہے وہ اندر پینیٹریٹ کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ یہاں پر بتا رہے ہیں کہ جو D9 ملٹری بلڈوزرز ہیں ان کو یاسین شیل کے ساتھ نشانہ بنایا ہے بیت حنان کے ایریا میں۔ تو یہ غزہ کی لڑائی ہے جو اس وقت پوری شدت کے ساتھ، پوری آب و تاب کے ساتھ جاری ہے، اور یہ بڑھے گی۔ اب رفح اگر آپریشن کا فیصلہ ہوتا ہے، یعنی یہ معاہدہ نہیں ہوتا، تو پھر رفح آپریشن شروع ہو جائے گا، اور اس کے بعد ایک آل آؤٹ وار ہے، اور پھر تو معاملات آپ کو پتہ ہے کہاں سے کہاں جائیں گے، وہاں جائیں گے جہاں پر ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ ایک حد تک ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ حزب اللہ آ جائے گی، فلانا ہو جائے گا، فلانا ہو جائے گا، لیکن اس سے بھی زیادہ معاملات خراب ہوں گے جو ہم امیجن بھی نہیں کر سکتے۔ اچھا آگے چلتے ہیں تو ناظرین ناروے کے حوالے سے خبر ہے، اور ناروے نے کہا ہے کہ وہ آنے والے دنوں کے اندر ریکگنائز کرنے جا رہے ہیں فلسطینی ریاست کو۔ اس سے پہلے اسپین بات کر رہا تھا، آئرلینڈ بات کر رہا تھا، لیکن اب پہلی بار ناروے کا بیان سامنے آ گیا اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم یہ تسلیم کرنے جا رہے ہیں۔ اس سے پہلے جوزف بورل کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا تھا کہ یورپی ریاستیں بہت بڑی تعداد میں ریکگنائز کرنے جا رہی ہیں، لیکن نام معلوم نہیں تھے۔ تو اب ناروے کا سٹیٹمنٹ سامنے آیا ہے۔ ناروے نے بڑی سٹرونگ پوزیشن اس جنگ میں لے کر رکھی ہے، فلسطین کے وہ ساتھ رہا ہے، اسرائیلی حکومت پر کرٹیسزم کرتا رہا ہے، اسلحہ بند کیا ہے، بائیکاٹ کیا ہے، اور اب ناروے کہہ رہا ہے کہ وہ فلسطینی ریاست کو تسلیم کرنے والا ہے۔ بہت ایک بڑا ملک ہے ناروے، بہت زبردست ملک ہے، تو ان کا یہ سٹانس لینا ٹھیک ہے۔ دیکھیں میں جو آپ کو بات کرتا ہوں کہ یہاں سے ہماری الٹیمیٹ فتح کیا ہے یورپ سے، یہ جو سارا چیزیں وہاں پر ہو رہی ہیں، میں آپ کو بتا چکا ہوں نا کہ آپ نے اس جنگ کو محاذوں کے اوپر سمجھنا ہے کہ ایک یہ محاذ ہے، ایک یہ محاذ ہے، ایک یہ محاذ ہے۔ تو یورپ میں سب سے بڑی فتح کیا ہے؟ یورپ میں سب سے بڑی فتح جو ریورسیبل ہے کہ جب یہ حکومتیں خود بات کر رہی ہیں کہ اسرائیل کا اصلی چہرہ یہ ہے، تو اس چیز کو آپ ریورس نہیں کر سکتے۔ انہوں نے اپنی حمایت صدیاں لگا کر وہاں پر گین کی ہے، صدیاں لگا کر، ٹھیک ہے۔ تو اب جب یہ حکومتیں خود اصلی چہرہ اسرائیل کا دکھا رہی ہیں تو عوام کو تو پتہ چل گیا کہ ان کا اصلی چہرہ یہ ہے، تو یہ ریورسیبل صورتحال ہے، اور یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں جو وہاں پر یورپ میں لوگ نکلے، اور اب جو امریکی یونیورسٹیز میں ہو رہا ہے یہ ڈیسائیڈنگ فیکٹر ہے۔ امریکہ اس کو زیادہ دیر جھیل نہیں سکتا، وہ اس کو ایک حد تک کھینچ سکتا ہے، 15 دن کھینچ سکتا ہے، مہینہ کھینچ سکتا ہے، ایک حد تک کھینچ سکتا ہے، دبا سکتا ہے، وہاں پر کلیشز ہو رہے ہیں، سارا کچھ ہو رہا ہے، لیکن ایک حد تک جس طرح اسرائیل سالہ سال جنگ کرنا چاہ رہا ہے تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ بائیڈن انتظامیہ یا یورپ کے باقی ملک وہ ان معاملات کو جھیل سکیں۔ آپ دیکھیں یورپ تو بہت سارے ممالک وہ سرنڈر کر گئے ان یونیورسٹیز کے احتجاج کے سامنے، وہ کہہ رہے ہیں احتجاج کریں، اور اس سے وہ کہہ لیں کہ وہ شدت بلکہ کم ہوئی ہے۔ جن ملکوں نے اناؤنس کرنا، جیسے فرانس نے اناؤنس کیا کہ ہم تو اسلحہ دے ہی نہیں رہے، تو اس سے وہاں پر شدت کم ہوئی ہے۔ فرانس نے فلسطین کے حق میں ووٹ دیا اور سیز فائر کی بات کی، وہاں پر شدت کم ہوئی ہے۔ تو جو کھڑی ہو رہی ہیں حکومتیں وہاں پر شدت بڑھ رہی ہے، یعنی اسرائیل کے ساتھ جو کھڑی ہو رہی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ وینزویلا کا سٹیٹمنٹ دیکھیے، our absolute respect for youth of United States and we denounce Netanyahu description of them as Nazis and they deserve respect their struggle for peace۔ دنیا جو ہے وہ ان طلبہ کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، سلام، ہم بھی یہاں سے ان کو سلام پیش کرتے ہیں، دنیا ان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے کہ جس طرح سے انہوں نے سٹینڈ لیا۔ اگر وہ سٹینڈ نہ لیتے تو آپ ان کا کیا کر لیتے؟ آپ کا یورپ کے لوگوں کے اوپر، امریکہ کے لوگوں کے اوپر کیا بس چلتا ہے؟ آپ کا کوئی قرض تو نہیں ہے ان پر، تو وہ کھڑے ہو رہے ہیں، تو وہ انسانیت کے لیے کھڑے ہو رہے ہیں۔ تو ملک جو ہے وہ ان کو اسپیشلی ان کے لیے پیغامات جاری کر رہے ہیں۔ اچھا اب ذرا میں آپ کو بتاتا ہوں کہ جو ترک کا جہاز ہے، بحری جہاز، وہ وہاں پر پہنچے ہیں غزہ کے ساحلوں پر، اور یہ بہت غیر معمولی ہے۔ اس حوالے سے پہلے ایک دفعہ خبر آئی تھی لیکن پھر یہ معاملہ ڈیلے ہو گیا تھا، لیکن اب یہ فائنلی یہ چیز ہوئی ہے۔ فریڈم فرٹیلا نامی ناظرین یہ بحری جہاز ہیں جو کہ اس وقت جس میں ایکس سروس مین ہیں، یہ بہت غیر معمولی چیز ہے، یعنی جو یورپ اور امریکہ کے ایکس سروس مین ہیں، جو ان کے فوجی افسران اور فوجی جو سولجرز وغیرہ ہیں، وہ جناب اس جہاز کے اوپر سوار ہوئے ہیں جو کہ ترکی سے چلا ہے، اور اس کے اوپر جناب وہ پہنچے ہیں غزہ کے ساحلوں پر امداد لے کر۔ یعنی فوجی یورپ کے، یعنی کرسچنز، امریکہ کے، کینیڈا کے، آسٹریلیا کے بھی اس میں شامل ہیں، وہ ترکی آئے اور اس جہاز پر وہ بیٹھے اور جناب وہ امداد لے کر وہاں پر پہنچ رہے ہیں۔ اور اس میں خاص بات یہ کہ نیلسن منڈیلا کے جو پوتے ہیں وہ بھی ہیں، آپ تصویر دیکھیے، اور ان کی اسماعیل ہانیہ سے ملاقات بھی ہوئی ہے سفر پر روانہ ہونے سے پہلے۔ تو آپ دیکھیے یہ میں وہی بات کر رہا ہوں کہ یہ کس طرح سے معاملات کو سنبھالیں گے۔ یعنی آپ کی فوج، آپ وہ دیکھیں جو اسرائیلی ایمبیسی کے سامنے امریکی فوجی نے خودسوزی کی تھی، وہ معاملہ ابھی تک ہسٹری سے مٹایا نہیں جا سکا ہے۔ اس نے وہاں پر تحریک کو بڑھایا ہے، ایک ایک واقعہ تحریک کو بڑھا رہا ہے وہاں پر،
ٹھیک ہے. تو یہ مطلب ان کے فوجی جو شاید عرب وارز میں اسرائیل کے ساتھ لڑتے رہے ہوں, اسرائیل کی حمایت میں لڑتے رہے ہوں, جو شاید عراق میں لڑ کے گئے ہوں, شام میں لڑ کے گئے ہوں, لیبیا میں لڑ کے گئے ہوں, وہ آج کس طرح سے فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, جو کہ اسرائیل کے دفاع پر مامور تھے, آج وہ کس کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں, آج وہ فلسطین کے ساتھ کھڑے ہو رہے ہیں. تو یہ کوئی معمولی چیزیں نہیں ہیں ناظرین, تاریخ یہاں سے بدل رہی ہے. آپ دیکھیے ساری دنیا ایک طرف کھڑی ہے, نتن یاہو اور بائیڈن دوسری طرف کھڑا ہے. ساری دنیا آپ دیکھ لیجئے, بائیڈن کا اپنا ملک سارا فلسطین کے ساتھ کھڑا ہو گیا. آپ مجھے بتائیے آپ اس معاملے کو کس طرح سے روکیں گے؟ آپ مجھے بتائیے, یہ سارا کچھ ہونے کے بعد فلسطین کو نقشے سے مٹا سکتے ہیں آپ؟ فلسطین کو دنیا سے نکال سکتے ہیں آپ؟ کیسے نکالیں گے؟ یعنی اسرائیل کی تو یہی ہے نا اس کا پلان کہ وہ فلسطین کو نہیں رہنے دے گا. تو مجھے بتائیے آج سب سے زیادہ جس سے نفرت ہو رہی ہے وہ تو اسرائیل ہے. تو اگر کوئی نقشے پر نہیں ہوگا تو وہ اسرائیل نہیں ہوگا. آپ فلسطین کو کیسے مٹا سکتے ہیں مجھے بتائیے؟ اور یہ سارا کچھ ہونے کے بعد تو اب سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. اچھا, پھر یہیں پر ناظرین امریکہ نے 5 جو اسرائیلی فوج کے یونٹس ہیں ان پر پابندیاں لگانے کا جو ہے وہ فیصلہ کیا ہے وائلیشن کے مد میں. اب دیکھیں یہ علامتی ہیں, ٹھیک ہے, یہ علامتی ہیں, لیکن اس میں بھی ایک بڑی اہم چیز چھپی ہوئی ہے. دیکھیں جب امریکہ سے پابندیاں لگیں گی, اس سے پہلے وہ یہودا بریگیڈ کے اوپر پابندیاں لگانا چاہ رہے تھے جو کہ نہیں لگ سکیں, ٹھیک ہے, وہ ڈیلے ہو گیا. اب یہ 5 یونٹس ہیں, اس میں شاید وہ یہودا بریگیڈ شامل ہے یا نہیں ہمیں نہیں پتا, اس کے ابھی نام آ جائیں گے. لیکن دیکھیں اگر یہ اتنی بے معنی ہے تو پھر اسرائیل چیخ کیوں رہا ہے, اور پہلے کیوں چیخا ہے اور امریکہ کو روکا ہے اور اس کی منت سماجت کی ہے کہ یہ پابندیاں نہ لگانا, اور کون سا کوئی بائیڈن انتظامیہ بڑی انٹرسٹڈ ہے ان کی وائلیشنز کو روکنے کے لیے, ان کے ظلم کو روکنے کے لیے, وہ بھی اس کو کیا فرق پڑتا ہے. تو بات یہ ہے کہ بائیڈن انتظامیہ تو پریشر کو ریلیز کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ کر رہی ہے, تو یہ کیوں روک رہے ہیں؟ دیکھیں ان کی اہمیت ہے, ان کی وہی اہمیت ہے کہ جب آپ یہ کام کریں گے تو آپ تو خود اس کے اوپر مہر ثبت کر رہے ہیں کہ یہ ظالم ہیں, یہ موریلٹی ان میں نہیں ہے کہ ان کو آپ فالو کریں یا ان کی حمایت کریں جن پر آپ نے خود سینکشنز لگائی ہوئی کہ یہ دہشت گرد ہیں, تو ان کی حمایت آپ کیسے کریں گے؟ ٹھیک ہے, تو بائیڈن کو مجبوری میں کرنا پڑ رہا ہے, اور ادھر جو ہے ان کے لیے روکنا ضروری ہے کہ وہ جو یہ مورل سٹینڈ لیتے ہیں ادھر کرسچنز کو بیوقوف بناتے ہیں, ٹھیک ہے, وہ جو رہی صحیح کسر ہے وہ بھی اس طرح کے واقعات سے نکل رہی ہے. ویسے وہاں پر ساری دنیا کو پتہ چل گیا کہ ان کی اصلیت کیا ہے, لیکن اس طرح کے واقعات معنی رکھتے ہیں. میں وہ کہتا ہوں چھوٹی چھوٹی چیز جو ہے وہ معنی رکھتی ہے, اور وہ ساری آپ دیکھیں وہ فلسطین کے حق میں ہونی ہے, اسرائیل کے حق میں نہیں ہو رہی. آج فلسطین کے اتحادی بڑے ہیں, آج چائنا نے فلسطینی لیڈرز کو وہاں پر بلایا ہے, ٹھیک ہے, رشیا نے بلایا ہے, تو یہ بلا پا رہے ہیں ان کو وہاں پہ. آج ذرا وہ برطانیہ کے وزیر اعظم آئے نا ذرا اسلحہ لے کر, جو پہلے اسلحہ کے جہاز میں اترے تھے اسرائیل, آج کیوں نہیں آ رہے مجھے بتائیں نا. کس کا ڈر ہے؟ سعودی عرب کا ڈر ہے, یو اے ای کا ڈر ہے, قطر کا ڈر ہے, مصر کا, جارڈن کا, کس کا ڈر ہے؟ کیوں نہیں آ رہے؟ تو آپ اس بات کو سمجھیں, یہ چھوٹے چھوٹے واقعات ہیں, بہت معنی رکھتے ہیں. تو یہ ناظرین اس وقت کے بڑے اہم اور تازہ ترین حقائق ہیں جو آپ کے ساتھ شیئر کیے. بڑے میں آپ کو پھر کہوں گا بڑے ڈیسائیڈنگ ٹائم سے گزر رہے ہیں, اور آج بہت ساری چیزیں طے ہونا ہے. اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں. جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ان سے ریکویسٹ کریں گے کہ چینل کو ضرور سبسکرائب کر لیں تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے. فی الوقت کے لیے اجازت, اللہ حافظ.